This is 24 breaking news. جو ہیئرنگ ہو رہی تھی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، اس کے حوالے سے، اس کی تیاری سے، پاکستان کے مقدمے کے حوالے سے اور ایک قومی بیانیے کے بارے میں آپ سے مختصراً کچھ ہم بات کرنا چاہتے تھے اور کچھ سوال بھی لیں گے۔ دیکھیے، موقف ہمارا بہت واضح ہے۔ افسوس سے میں کہوں گی، اور ہمیں افسوس کے علاوہ غم و غصہ بھی ہے کہ اس اہم اور حساس موضوع پر جو خارجہ امور کے حوالے سے بہت اہمیت رکھتا ہے، ہماری نظر میں کوئی واضح تیاری جو اتنے بڑے ایشو کے لیے ضروری تھی، اس حکومت نے نہیں کی۔ خارجہ دفتر جو ہے اس وقت غیر فعال ہوا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں جو حالات ہیں اس کے مطابق آج جو ہوا ہے، میں آپ کو 2-4 پوائنٹس دینا چاہتی ہوں جو ہمیں کرنا چاہیے تھا اور جو ہم نے نہیں کیا، اور آگے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ منصوبہ بندی فعال ہو اور ایک منظم طریقے سے آگے پیش رفت ہو، کیونکہ اب تک ہمیں یہ نظر نہیں آئی ہے۔ میں آپ کو تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ تناظر بتا دوں کہ نیشنل سیکیورٹی میٹنگ کال ہوئی تھی پہلی دفعہ، آپ کو یاد ہے، پارلیمان کی کچھ روز پہلے۔ وہاں میں نے سوال کیا تھا کہ کلبھوشن یادو کے حوالے سے اتنی عزلت میں ہیئرنگ ہو رہی ہے جورسڈکشن کے معاملے پر، تو اس پر کیا تیاری ہے؟ یہ انٹرنیشنل کورٹ ہے، یہ ایک اہم کورٹ ہے، اس میں پاکستان پہلے ایک کیس جیت چکا ہے ہندوستان کے حوالے سے، اور ہندوستان کبھی نارملی ان کیسز کو جو بائی لیٹرل کہے جاتے ہیں، یعنی باہمی نوعیت کے، انٹرنیشنل یا ملٹی لیٹرل فورم پہ نہیں لے جانا پسند کرتا، تو انہوں نے کوئی تیاری کی بھی ہوگی۔ کلبھوشن یادو جیسا بہت مضبوط کیس ہے، یہ ایک اسپائی ہے، انٹرنیشنل جاسوس ہے، جو نہ صرف جاسوسی لیکن تخریب کاری کرتے پکڑا گیا۔ اس کے حوالے سے ہم نے مستقل سینٹ میں بار بار حرکان ہو گئے پوچھتے ہوئے کہ آپ نے انٹرنیشنل بیانیے کو مضبوط کیوں نہیں کیا؟ آپ نے کیوں نہیں یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی، آپ کے پاس ایک بہت بڑا فورم ہوتا ہے، سب سے اعلیٰ سطح کا فورم ہوتا ہے، آپ نے وہاں کلبھوشن کا نام نہیں لیا، جبکہ ہندوستان فوری طور پر آپ کے خلاف اس طرح کی کارروائی کرتا اگر خدا نہ خواستہ حاضر سروس کوئی مرتا ہندوستان میں پاکستان جاسوس۔ تو یہ بہت اہم اور سخت کیس نوعیت کا تھا۔ آپ نے اس وقت بھی انٹرنیشنل بیانیہ نہیں کیا، آپ نے پھر اب جو اس کیس کی مس ہینڈلنگ میں آپ کو بتاتی ہوں، 10 مئی تک آپ کے پاس بالکل آپشن تھا اور آپ کا حق بنتا تھا رولز کے مطابق، قواعد و ضوابط کے مطابق، کہ آپ اپنی طرف سے ایک ایڈ ہاک جج اس کورٹ میں اپوائنٹ کرتے۔ ہندوستان نے فوراً کروایا، ان کا ایڈ ہاک جج بیٹھا ہوا تھا، آپ کا ایڈ ہاک جج نہیں تھا۔ یہ سوال میں نے کچھ دن پہلے بھی پوچھا تھا، کوئی جواب کہیں سے نہیں آیا۔ پھر آپ نے 15 تاریخ تک ایک تحریری بیان دینا تھا اس کورٹ کو، وہ آپ کرنے سے قاصد رہے، ادھر آپ نے ڈیفالٹ کیا۔ شاید اس کا کوئی اچھا فعال جواب ہو تو ہمیں بتایا جائے کہ وہ کیا ہے جواب، کیونکہ پارلیمان میں تو اس کی کوئی جواب دہی نہیں ہوئی۔ کہا گیا حساس معاملہ ہے اور ہندوستان شاید ہمارے چال پہلے سے دیکھ لے گا، لیکن آپ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں ضرور کہہ سکتے تھے۔ میں تو اسپیکر سے ریکویسٹ کروں گی کہ فوری طور پر اس کا اجلاس بلایا جائے، کیونکہ میں اس کی ممبر بھی ہوں، ہمارے ممبرز ہیں اس میں، اور ہم اس پر جواب دہی چاہیں گے کہ آگے ان کی کیا کارکردگی ہے۔ آپ نے کیوں ایک بالکل نوجوان غیر تجربہ کار کوئنز کاؤنسل جیسے بندے کو وہاں اکاؤنٹنٹ جنرل کے آفس دفتر سے بٹھایا، کیوں اپنا مقدمہ لڑنے؟ ہندوستان اٹارنی جنرل کے آفس سے، اور ہندوستان نے لندن کے کوئنز کاؤنسل جن کا تجربہ ہے اس میں، سالوے صاحب، جن کا مشہور زمانہ ہے اس قسم کے کیسز لڑنے میں اور جیتنے میں، اس کو لگایا 1 روپے کی مالیت پر۔ انہوں نے اس کو چارج بھی نہیں کیا، اور اس نے اپنے پورے 90 منٹ لیے، ان کے پاس کوئی خاص مقدمہ نہیں تھا۔ جس پوائنٹ پر وہ آئے تھے، آپ نے اس پوائنٹ کا، جب اس 36(1) اور 36(2) میں فرق ہے کلوز، یا آپ لوگ دونوں دیکھ لیجئے کلوزز، آپ نے ایک پر پلی کی، انہوں نے دوسرے پہ دلائل دیے ہوئے تھے۔
آپ نے اپنے 50 منٹ میں دلائل ختم کر لیے، جبکہ آپ کے پاس ٹائم کتنا تھا؟ آپ کے پاس 90 منٹ کا ٹائم تھا. آپ نے کیوں نہیں بات کہی وہاں پہ کہ کیوں نہیں بیان کیا کلبھوشن یادو کی ایکٹیویٹیز؟ کوئی بھی بات آپ کر لیتے، لیکن آپ نے اپنا ٹائم بھی نہیں استعمال کیا وکالت کرنے کے لیے، پاکستان کا مکالمہ فار طریقے سے لڑنے کے لیے. اب آپ جورسڈکشن کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے اس وقت ایک حتمی تو فیصلہ نہیں دیا ہے، لیکن انہوں نے اسٹے تو لے لیا ہے. اب آپ سوچیں گے اور آپ ہمیں بتائیں گے، آپ ہم سے شراکت داری کر لیں پارلیمان سے. اتنے حساس مسئلے پہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم اس پر سیاست کھیلیں. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان کا وقار جو اس وقت بلند ہونا چاہیے وہ اس میں کوئی کمی آئے. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان کا خارجہ دفتر اس طرح رڈرلیس ہو، جس کا کوئی سربراہ نہ ہو، جس کی کوئی بریف نہ ہو، جس کی کوئی نہ 4 دن سے بریفنگ ہو رہی ہے. ہندوستان میں روز بریفنگ ہو رہی ہے. کلبھوشن یادو کے حوالے سے آپ سب کو کون سی بریفنگ ملی ہے؟ کسی کو ملی ہے؟ نہیں. یہاں روز بریفنگ ہونی چاہیے تھی. کیس ہمارا مستحکم تھا، کیس ہمارا بہت سٹرونگ تھا، اور آپ اس طرح کے مقدمے کے بارے میں کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں سخت تشویش ہے. آپ نے نہ وہ اقدامات لیے جو آپ کو لینے چاہیے تھے، آپ نے نہ وہ اپنے آپشنز ایکسرسائز کیے جو آپ کو کرنے چاہیے تھے، اور اس کے باہر آپ نے انٹرنیشنل فورم پر بار بار اس کا نام لینے سے گریز کیا. یہ کیا کسی معذرتانہ رویے کی کڑی ہے، یا یہ کوئی انکمپیٹنس کی بات ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کرنا کیا ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو ہم آپ کی مدد کر دیتے ہیں، ہم سے شراکت داری کر لیں، مگر ہم پاکستان کا اس طرح مقدمہ انسیڈ نہیں جانے دینا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی منظم پراپر بات ہو، وہاں ایک کیس بنایا جائے. اور یہ آپ کہہ سکتے تھے کہ ہم جورسڈکشن کو کنٹیسٹ کر رہے ہیں، نہیں کر رہے. آپ ڈیفینیٹلی ہیئرنگ کو کہہ سکتے تھے ہمیں ہیئرنگ نہیں چاہیے اس وقت. آپ بہت کچھ کر سکتے تھے. میں مفروضوں پہ بات نہیں کروں گی، میں پریٹینڈ نہیں کروں گی ہم میں سے کوئی انٹرنیشنل لائر ہے، کیونکہ یہ ایک بہت اسپیسیفک سبجیکٹ ہے. اس کے بارے میں آپ 2-3 کی ٹیم رکھتے. ہم نے پوچھا بھی تھا کہ بھئی آپ نے کسی کو رکھا ہے، کسی کو انگیج کیا ہے؟ ہاں بتا دیں گے. تحریر تک جواب نہیں دیا، 15 تک جو ڈیڈ لائن تھی، 10 تک آپ نے ایڈ ہاک جج نہیں لگایا وہاں پہ اپنا کوئی. تو اس طرح آپ ریکوڈک کا کیس بھی ہار گئے. آپ یہ کیس میں بھی جو آپ کا بہت سٹرونگ پوائنٹ ہے، آپ کی سرزمین پر وہ تقریب کاری کرتے ہوئے ملا دوسرے نام سے، دوسرے پاسپورٹ سے، اور آپ وہاں جا کے 50 منٹ میں فارغ ہو گئے. آپ نے کتنے کروڑوں دیے ہیں اس لائر کو؟ آپ مجھے بتائیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے. تو ہم صاف کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کا اس وقت علم نیچے نہیں ہونے دیں گے. اس حکومت کو اگر اور مصروفیات ہیں تو قلم دان کسی ایسے کو دے دیں جو ہینڈل کر سکتا ہے، جو ان معاملوں کو پاکستان کے حوالے سے دیکھ سکتا ہے، جو پاکستان کے وقار کو بیکاری ضرب نہیں لانے دے سکتا. اور جو کوئی بات نہیں، کیسز ہارے جاتے ہیں، جیتے جاتے ہیں، لیکن آپ ڈٹ کے کیس تو لڑیں، کوئی بریفنگ تو کریں. کوئی آواز نہیں آ رہی ہے وہاں سے، گو مگو کی کیفیت ہے. خارجہ دفتر کے بارے میں ہم کیا کہہ کے تھک گئے. 3 سال بعد نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بنی ہے، اس میں بھی یہی حال ہے. تو آئی ایم سوری، میں پھر سے یہ کہوں گی کہ آپ لوگ سوالات ضرور کریں. حساس معاملہ تھا. پاکستان پیپلز پارٹی جنرل سے ملاقات میاں صاحب کی، اس میں یہ طے شدہ ان کا معاملہ تھا، یہ اس تناظر میں اس کو دیکھتے. دیکھیے، ہم الیکٹڈ پرائم منسٹر پر کبھی تہمت نہیں لگاتے کہ انہوں نے وہ ٹریٹر ہیں. ہم یہ نہیں کہنا چاہتے، کیونکہ ایسی بات اس طرح کے آپ کو یاد ہے الزامات لگائے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جو الیکٹ ہو کے آیا ہے اس سے جواب دہی کا تو عمل ہو، وہ جواب تو دے. میں نے پارلیمان میں پوچھا کہ وہ کیا تھی، بیک چینل تھی. اس پہ پورا آرٹیکل لکھا ہے کہ بیک چینل جو ہوتا ہے اس پہ دونوں طرف سے ہوتا ہے بندہ. وہ ہماری حکومت نے بھی لگایا تھا، اس سے پہلے بھی بیک چینل استعمال ہوا ہے. بے شک آپ فعال کریں کانٹیکٹس کو. ہم امن چاہتے ہیں ہندوستان کے ساتھ، لیکن اس طرح نہیں. پاکستان کے وقار کو تو ہم نہیں بیچاتے. آپ نے اگر کسی سے ملاقات کرنی ہے فل پروٹوکول کے ساتھ، وہ آپ کی بزنس اور اس کی بزنس ایک ہے، آپ بے شک کریں. لیکن پھر آپ ملک کو اعتماد میں لیں کہ کیا ڈسکشن ہوئی ہے. لیکن بیک چینل دونوں طرف سے ہوتا ہے. وہ ظاہر ہے اپنی ملک کی ترجمانی کرے گا. عالمی عدالت انصاف میں وکیل ان کی جانب سے بھجوایا گیا تھا،
اگر آرمی چیف یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو پھر حکومت پاکستان کیا کر رہی ہے؟ نہیں دیکھیے، اگر ان کو اجلت میں بھیجنا پڑا تو سپلیمنٹری لے لیں. آپ بتائیں. آرمی چیف کے بعد اٹارنی جنرل کا یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے کہ ہم یہ جو آج کا پروویژنل آرڈر ہے اس کا کیس کے میرٹس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور ہمارے پاس بہت ٹھوس شواہد ہے اور بھارت کے پاس کچھ نہیں ہے. تو یہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ دیکھیے انشاءاللہ ہمارا، میں تو آپ سے ابھی کہہ رہی ہوں ہمارا کیس بہت ٹھوس ہے. میں آپ سے پہلے دن سے کہہ رہی ہوں کہ ہمارا مقدمہ بہت سٹرونگ ہے، لیکن انہوں نے کوئی ایسا کلوز ایکسپلائٹ کیا ہے جس کے لیے آپ کو ایکسپرٹ لیگل اوپینین چاہیے. اجلت میں کسی نے بھی کیس، میں نے بھی آپ کو کل ایک لائر دے دینا تھا. میں پریشان ہوں پاکستان کے حوالے سے، لیکن گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ میرے سوال کا جواب رہ گیا. آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ عالمی عدالت انصاف میں وکیل ہم نے بھجوایا. تو حکومت کیا کر رہی تھی؟ ان کو کیا ضرورت پڑی وکیل اجلت میں بھیجنے کی؟ جب کچھ ہوتا نہیں ہے تو آپ کا بھی دل دکھتا ہے نا، میرا بھی. میں بھی آپ کو 3 نام دینے تیار ہوں. ان کو تو حکومت دے جواب کہ وہ کیوں سو رہے تھے. کہ ہم نے کہا وہ پاکستان کی بات. ہاں بالکل، ہم نے یہ کیا ہم نے ادھر وکیل بھی ہم نے کیا. انہوں نے پاکستان کی بات کی ہوگی. ہم سب پاکستان کی بات کر رہے ہیں. ہم کسی حساس موقع پر پاکستان میں ڈویژن نہیں دکھانا چاہتے، لیکن آپ کا دماغ پیناما ہے اور قطر میں ہوگا تو آپ قطر سے ہی لائر لائیں گے نا. یہ بتائیے کہ پاکستان میں میں بھی پھر لڑائی ہوگی. 3 پوائنٹس ہیں. میم یہ بتائیے کہ ویانا کنونشن کے مطابق کسی بھی اسپائی کو ایک حقوق حاصل ہے. آپ پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہے کہ اسپائی کو سزا ملنی چاہیے ایک، اور اٹارنی کا موقف یہ آیا کہ آپ اس کو پھانسی ملنی چاہیے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اٹارنی کا موقف یہ آیا ہے کہ ابھی ہم نے اس سے ایبسٹین نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمیں وہاں اپیئر ہونا چاہیے تھا، اور اس لیے ہم اپیئر ہوئے اور اس کا لاجیکل اینڈ تک جائیں گے اور فتح لیں گے. سر جی انشاءاللہ آپ فتح لیں. میں نہیں کہہ رہی کہ وینا کنونشن کو آپ سے ہٹیں، کیونکہ کل کو آپ کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے اس کی اور آپ نے استعمال بھی کیا اسے. لیکن ذمہ دارانہ رویہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹائم پہ اپنی سارے تیاریاں مکمل کریں. آپ کے پاس یہ 1 سال سے یہ جاسوس ہے. آپ نے نہ یونائٹڈ نیشنز میں اس کی بات کی، ادھر آپ نے تیاری نہیں کی، آپ نے دیری کی، آپ نے ایڈ ہاک جج نہیں اپوائنٹ کیا. یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. پارلیمان کو تو بالکل کچھ نہیں سمجھا. آپ نے کچھ کہنا. ابھی آپ نے کہا کہ اجلاس کی بات کی تو ہم اس پر آتے ہیں کہ آپ نے بڑی پریس کانفرنس کی. آپ جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ صرف کلبھوشن کے معاملے پر بلوانے کے حوالے سے کوئی. جی ہم نے آج میٹنگ ابھی کی ہے، ختم کی ہے. تو میں اور نوید قمر جو ممبران ہیں اس کمیٹی کے نیشنل سیکیورٹی کے، جی ہم کہیں گے کہ آپ شراکت داری سے بات کریں. ہم سب پاکستان کے حوالے سے، اس کی سالمیت کے حوالے سے ایک موقف رکھتے ہیں اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہمارا کیس مقدمہ نیشنل جو ہے. شکریہ. تھینک یو. یہ ہے میم کہ والا جو لیٹر ہے ہمیں وہ 11 تاریخ کو ملا ہے. اور دوسری بات آپ سیریس ہی نہیں ہیں. شکریہ. میری بات فون پہ کال کر رہے یار، کال کر رہے ہو. پکڑو.